شاہ آپ بھی یہاں آئے ہو؟ آیت جو برہان کے روم سے نکل سیدھی نیچے حال میں آ چکی تھی۔ سرحان کو دیکھ باغ اس کے قریب آتے رکی۔ شہزادی تم یہاں آئی تھی تو مجھے تو آنا ہی تھا۔ سرحان مسکراتے اس کو غور سے دیکھ گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو پریوں کی طرح۔ سرحان نے بھی تعریف کی تھی، جبکہ آیت سن ہلکے سے ڈمپل گہرے کر گئی۔ آیت عمران برہان شاہ کہاں ہے؟ میں آج صرف اس سے ملنے آیا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیسا ہے۔ سرحان جس نے ابھی تک برہان نہیں دیکھا تھا، آج سے پوچھتے صاحب بتایا، وہ تو تیار ہو رہے ہیں، آ جائیں گے۔ پھر شاہ آپ ان سے ملنا، مجھے پتہ ہے آپ کی اور عمران کی بھی دوستی ہو جائے گی۔ آئے تو ویسے ہی خوشی سے سرحان کو بولتے اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ تبھی برہان شاہ کی نیلی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ کیوں نہیں برداشت کر پاتا تھا؟ وہ اپنے جذبات سے انجان تھا۔ برہان الٹے قدم ہی واپس مڑا۔ وہ غصے سے روم کا ڈور بند کرتے اپنے کپڑے دیکھ نوچنے والے انداز میں اتار پھینک گیا۔ اس کے دل میں صرف وہی ہے، برہان تو کیوں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ برہان کی نیلی آنکھوں میں وحشت ابھری تھی۔ وہ کیوں آیت کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا؟ نہ اس کو سمجھ آ رہا تھا، نہ ہی کوئی بتانے والا تھا۔ ٹھیک بولتے ہیں ماما، پاپا یہاں کی لڑکیاں بہت بری ہوتی ہیں۔ آیت تم میرے ساتھ کھیل رہی ہے۔ وہ صرف اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ برہان کا دل خود ہی غلط سوچ لے گیا تھا۔ جبکہ نیلی آنکھوں میں درد بڑا تھا، وہ جس چیز کا تھا وہ انجان تھا، اس احساس سے نفرت خود پیدا ہو گئی تھی۔ آج کے بعد یہ برہان شاہ کبھی بھی آیت خان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ برہان کی آنکھوں میں وہ منظر کسی کانٹے کی طرح چبھا تھا جب آیت نے سرحان کا ہاتھ پکڑا۔ کیک کاٹ دیا گیا تھا اور سب بڑوں نے ماہین کو خوب ساری لمبی عمر کی دعائیں دی۔ سرحان جو آیا تھا برہان سے ملنے تھا، مگر سلطان شاہ کے اچانک جلدی سے واپس جانے کی ضد میں ان کے ساتھ پارٹی ادھوری چھوڑ چلا گیا۔ آیت منہ بنے اپنی ماں کے ساتھ لگے بیٹھی تھی، کیونکہ برہان جب اوپر سے آیا، آیت برہان کو جین اور ٹی شرٹ میں دیکھ چونکی تھی۔ اس کو اچھا نہیں لگا تھا، ابھی وہ اس بار برہان سے ناراض ہونے کا سوچ رہی تھی کہ برہان اس کو اگنور کیے پوری پارٹی میں ماہین کے ساتھ مصروف ہوا۔ برہان نے ماہین کو اپنے ہاتھوں سے کیک بھی کھلا، لیکن بھول کر بھی ایک بار آیت کو نہیں دیکھا تھا۔ پھر آیت کا بھی منہ بنا تھا، اس نے بھی سوچا تھا اب وہ بات نہیں کرے گی۔ آیت بیٹا تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اوپر جب برہان اور ماہین لوگ کافی انجوائے کر رہے ہیں۔ اسما بیگم آیت کو داس دیکھ پیار سے بولتی اوپر جانے کا بول گئی۔ آیت نے بھی سوچا تھا کہ ایک بار پھر کوشش کرنی چاہیے۔ ہائے آیت! ماہین آیت کو روم میں داخل ہوتے دیکھ مسکراتے بول گئی۔ برہان جو ماہین کے گفٹ اس کے ساتھ کھولنے میں مدد کر رہا تھا، سرسی سی نگاہ ڈالے واپس اسی کام میں لگا۔ آیت نے بھی برہان کو دیکھا تھا، جبکہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے وہ وہیں ماہین کے قریب برہان والی سائڈ پر بیٹھی۔ تبھی برہان اٹھا تھا، ماہین کی دوسری طرف جاتے لیٹا۔ آیت کو کچھ سمجھ نہیں آتا، جبکہ ماہین بھی حیران ہوئی تھی۔ یہ میں کھولوں گی؟ برہان جس کے ہاتھ میں اپنا دیا ہوا گفٹ آیا تھا، ماہین برہان کے ہاتھ سے چھینتے مسکراتے بولی، جبکہ جلدی سے کھولنا شروع کیا۔ واؤ! جیسے ہی ماہین نے دیکھا، خوبصورت لاکٹ مسکراتے برہان کے گلے لگی۔ آیت جو پاس ہی بیٹھی تھی حیرانگی سے آنکھیں بڑی کر گئی۔ برہان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ آیت کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ چلو ابھی آیت کا گفٹ دیکھتے ہیں۔ برہان ماہین کو خود سے الگ کرتے اشارہ کر گیا، تو آیت نے آپ کے برہان کو غور سے دیکھا۔ کیا دیا آیت خان نے؟ برہان اسپاٹ سے دانت پیستے ماہین سے پوچھ گیا۔ آیت نے بھی لا کر دی ہے۔ ماہین ہاتھ میں پکڑے ناگوالی سے برہان کی طرف کر گئی۔ یہ بھی کوئی گفٹ ہوا؟ آیت اگر اتنے پیسے نہیں تھے کہ اچھا سا گفٹ دے پاتی تو رہنے دیتی۔ برہان نے ایک بار پھر وہی کھیل کھیلا تھا۔ نفرت کا بیج دونوں میں گہرا رنگ پکڑنے کو تیار ہونے والا تھا، یا پھر یہ کہنا بہتر ہوگا کہ برہان کا دل نفرت پکڑ چکا تھا، اور اب باری آیت کی تھی۔ آیت جو ابھی ویسے برہان کے بہیو سے پریشان ہوئی بیٹھی تھی، اب کے برہان کے الفاظ سن ساکت ہوئی، جبکہ ماہین بھی برہان کی بات سن ہلکے سے مذاق بناتے ہنسی۔ تمہیں مزید مزے کی بات بتاؤں؟ برہان ماہین کو مسکراتے دیکھ دریافت کر گیا۔
تو ماہین نے فوراً سے اپنے سر ہاں میں ہلایا۔ عائد کی آنکھیں تو جیسے رونے کو تیار ہوئی تھی۔ یہ کیسے مشکل سے بیٹھی تھی، وہ کیسے مشکل سے بیٹھی تھی، وہ وہی جانتی تھی۔ عائد کو لگتا ہے کہ وہ دنیا بہت خوبصورت کوئی پڑی ہے جس پر کوئی بھی مر جائے گا۔ مہین اب تم ہی بتاؤ اس کو کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے کہ کوئی بھی مر جائے۔ فرحان جس کی آنکھوں میں نفرت کا سایہ صاف دیکھا جا سکتا تھا، نفرت کی آگ میں کیا بول رہا تھا کچھ بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ عائد جس کے آنسوں بھی آنکھوں کے کناروں پر ٹھہرے ہوئے تھے، مقابل کے الفاظ سے رفتار لیے گالوں پر بہے، جبکہ اس بار ان آنسوں سے کسی کو فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ کیا ہوا؟ برا لگ گیا فرحان عائد کی طرح رونے والا چہرہ بنائے اس کو مزید حیران کن کر گیا تھا۔ میں کچھ غلط تو نہیں کہا عائد؟ سچ یہ ہے کہ تم کبھی بھی ماہر کے مقابل نہیں آ سکتی۔ ایسے کرو اپنا گفٹ کسی اپنے غریب دوست کو دے دینا۔ فرحان نے ویسے ہی لا کر عائد کے ہاتھ میں رکھا، جبکہ ماہر اس ساری کارروائی میں مسکراتے لطف اندوز ہو گئی۔ تبھی ماں نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا تھا۔ عائد اپنی مٹھی بند کرتے فوراً سے اٹھی تھی۔ اب مزید وہ سن نہیں سکتی تھی، اس کی برداشت جیسے جواب دے گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ عائد کو سہان کو جیسے ہی پتہ چلا کہ عائد کو ایک ہفتے سے بخار ہے، وہ فکر سے فون پر دریافت کر گیا۔ کچھ نہیں شاہ، بس اس کو نظر لگے، اکرام نے بتاتے جیسے بات ختم کی تھی۔ چاچو ابھی وہ کیسی ہے؟ سہان نے اب کے اگلا سوال کیا۔ ٹھیک ہے، خاموش سے بخار کی وجہ سے، لیکن کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اکرام نے سہان کو بے فکر کرنا چاہا تو وہ خاموش سا ہوتا فون بند کر گیا۔ ایسے ہی 2 دن بعد شبانہ بیگم زبردستی عائد کو اپنے ساتھ لیے شاہ ہاؤس آئی، کیونکہ اس کے ایک ہفتے بعد ہی وہ لوگ واپس جانے والے تھے۔ میں نے سنا تھا تمہیں بخار ہو گیا تھا۔ فرحان عائد کو خاموش بیٹھے دیکھ آرام سے ٹیبل سے ٹیک لگائے اس کو اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ عائد جو نظریں جھکائے خاموشی سے بیٹھی اپنی ماں کا انتظار کر رہی تھی، پلکیں اٹھاتے فرحان کو دیکھا، جبکہ نفرت کی طرح آنکھیں پھیری۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ سے ایسے نظریں پھیرنے کی؟ وہ ایک دم سے عائد کو بازو سے پکڑے کھڑا کر گیا۔ عائد نے نفرت سے فرحان کو گھورا، جبکہ خود کو اس سے دور کیا۔ آج تو ایسے مجھے پکڑا ہے مسٹر عمران شاہ، پھر کبھی بھی یہ غلطی مت کرنا۔ تم جیسے امیر کو میں اپنی جوتی کے برابر رکھنا پسند کروں گی۔ کیا سمجھتے ہو تم کہ جب تمہارا دل کرے گا تم اس سے بات کر سکتے ہو؟ عائد کی نفرت جو ایک ہفتہ 2 دن میں گہرا رنگ پکڑ چکی تھی، سپاٹ ہوتے پوچھ کے فرحان چونکا تھا۔ اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آگے سے ایسا جواب عائد بھی دے سکتی۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسی ہے مجھے اپنی جوتی بولنے کی؟ فرحان نے ایک دم سے عائد کو پکڑتے دیوار سے لگایا تھا۔ عائد ڈری تھی اور اس نے اس سے پہلے کبھی ایسا سامنا نہیں کیا تھا۔ ویسے ہی ہمت جیسے اس دن آپ کو ہوئی تھی، آپ نے کیا کچھ نہیں کہا تھا۔ چھوڑیے مجھے، عائد آپ کی چیخی تھی۔ فرحان نے نفرت سے دیکھتے اس کو چھوڑا۔ چلیے میں تو غریب ہوں، لیکن ایک بات بتاؤں مسٹر عمران شاہ؟ عائد کی آنکھوں میں نفرت صاف فرحان محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے ماہین کے لیے وہ گفٹ اپنے پیسوں سے خریدا تھا، وہ پیسے جو مجھے میری پاکٹ منی دی گئی تھی۔ ابھی آپ بتائیے، جو گفٹ آپ نے ماہین کو دیا تھا، کہ وہ آپ کے اپنے ذاتی پیسے تھے؟ کیا آپ نے اپنی پاکٹ منی جمع کی تھی، یا پھر وہ خود کمائے تھے؟ ایک بار جواب دے کہ وہ پیسے آپ کے ذاتی تھے، تو قسم کھاتی ہوں جو بولو گے کروں گی۔ عائد نے اب کے فرحان کے سامنے جیسے آئینہ رکھا تھا، وہ خاموش سے جیسے سوچ میں پڑا۔ ہاں تو میرے پاپا کے پیسے میرے ہی تو ہیں۔ فرحان نے جلدی سے جیسے یاد کرتے گویا ہوا، ایسے تو میرے پاپا کے پیسے بھی میرے پیسے ہوئے۔ میں نے سوال نہیں کیا کیا وہ پیسے ذاتی تمہارے تھے؟ عائد نے اب کے آرام سے سیدھے الفاظ میں پوچھا، جبکہ فرحان خاموش سا ہوا۔ تبھی عائد طنزیہ مسکرائی۔ تم میرا مذاق بنانے کی کوشش کر رہی ہو؟ فرحان کو اس کا ایسے مسکرانا زہر لگا تھا۔ نہیں مسٹر عمران شاہ، میں مذاق بنانے کی نہیں، تمہیں تمہاری اوقات بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عائد نے پوری نفرت سے فرحان کا چہرہ دیکھتے چباتے یہ الفاظ ادا کیے، جبکہ فرحان کا غصہ اس کے سر پر سوار ہوا۔ دونوں ہی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ اگر اتنا ہی پیسے کا غرور ہے تو خود کما کر دکھاؤ، مان جاؤں کہ تم بہت قابل انسان ہو۔ کیا کہا تھا اس دن؟ عائد نے یاد کرنے کی ایکٹنگ کی تھی کہ میں غریب اپنے کسی دوست کو وہ گفٹ دوں
چلیے میں غریبی ہی صحیح، مگر گفٹ تو ذاتی دے سکتی ہوں نا۔ آپ بتاؤ مجھے، اپنے پاپا کے بغیر کیا ہو کبھی سوچا ہے؟ آئے نے آج جیسے سارے بدلے لینے تھے۔ مسٹر عمران شاہ، آپ اپنے پاپا کے بنا ہودے غریب انسان ہو جس کے پاس ایک بھی پیسہ نہیں ہے۔ پھر کبھی ایسے میرے منہ نہ لگنا۔ آج بات مکمل کرتے اپنا دوپٹہ درست کر گئی۔ آج اتنی بکواس کر کے آئدان تم میری نظروں میں گر گئی۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ ایک دن اپنا مقام بناؤں گا، ساری دنیا مجھے میرے کام سے پہچانے گی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت۔ برہان اس کی آنکھوں میں دیکھ گرجا تھا۔ آیت جو اس کے سامنے ہی موجود تھی، جس کی آنکھوں میں اس کی باتوں کی وجہ سے پانی جمع ہو گیا تھا، وہ طنزیہ ہنسی۔ نہیں، تم نفرت نہیں کر سکتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں تمہاری کزن ہوں۔ برہان جو غصے سے اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی بات سن کر طنزیہ مسکرا کر بولا، تم کو کس نے کہا کہ تم میری کزن ہو؟ تم میری کزن نہیں، دشمن ہو بس۔ آیت جو اس کی نفرت کو دیکھ رہی تھی، نفرت۔ ٹھیک ہے، تو سن لو تم بھی کہ آج سے مجھ کو بھی تم سے نفرت ہے۔ سنا تم نے مسٹر شاہ، مجھے تم سے نفرت ہے۔ ہاں، اگر تم نے کبھی یہ نفرت ختم کرنا چاہی تو میں یہ ختم ہونے نہیں دوں گی، کیونکہ میری زندگی کی کچھ اصول ہیں جو ابھی کچھ دن پہلے ہی بنائے کہ جب میں کسی سے پیار کرتی ہوں تو اس کے لیے کچھ بھی کرتی ہوں، اور نفرت تو میں نے کبھی کسی سے کی نہیں۔ کوئی بات نہیں، اب پہلی بار نفرت بھی کر کے دیکھ لیتی ہوں۔ فرحان جو کافی دیر سے اس کی باتوں کو سن رہا تھا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون مجھ سے کتنی نفرت کرتا ہے، پر ہاں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جب میں کسی سے پیار کرتا ہوں تو ہر حد سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور نفرت تم تو دیکھ ہی رہی ہو۔ آیت جو اس کو نفرت سے دیکھ رہی تھی، افسوس اتنا کہتے جانے کے لیے بڑی، تو برہان جو اس کو ہی دیکھ رہا تو اس کے اس طرح کرنے سے غصے سے اس کو بازو کو پکڑ کر دیوار سے لگا کے، افسوس کیا؟ ہاں؟ آیت جو اس کے لیے تیار نہیں تھی، اس کے اس طرح پاس آنے سے ڈر جاتی۔ چھوڑے مجھے۔ برہان جو اس کو غور سے دیکھ رہا تھا، اس کے اس طرح کرنے سے مسکراتے قریب ہوا۔ بی بی اتنی نفرت نہ کرنا کہ ساری عمر ہی میرا سامنا کرنا پڑ جائے۔ آیت جو ڈر کر اس کو دیکھ رہی، اس کے الفاظ سن طنزیہ مسکرا گئی۔ اس دن سے پہلے میں زہر کھا لینا پسند کروں گی، میں یہ وقت آنے نہیں دوں گی، اور تمہیں کچھ خاص نہیں ہے جو میں تم کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ تب برہان اس کو زہر بڑی نگاہ سے دیکھتے چھوڑ گیا۔ آیت جو اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، اپنے آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ آج کے بعد کبھی بھی اس کا سامنا نہیں کرے گی۔ حال آیت جس کی آنکھیں مسلسل رونے سے لال ہو چکی تھی، کرب سے سب کچھ یاد کرتے برہان کو دیکھا تھا۔ وقت کتنا بدل گیا تھا، کیا کچھ دونوں نے سوچا تھا؟ ایک دوسرے کی نفرت کیا کچھ کروا گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ اتنی نفرت رکھنے کے باوجود وہ دونوں آج ایک دوسرے کا سب کچھ بنے بیٹھے تھے۔ کتنا کچھ وہ پوچھنا چاہتے تھے برہان سے کہ اس نے اس کو اتنی تکلیف کیوں دی۔ آیت کو برہان سے محبت تھی، وہ یہ بات نہ پہلے مانتی تھی اور نہ ہی آج ماننا چاہتی تھی۔ وہ جب بھی اپنے بچپن کو یاد کرتی، خود کی حرکتوں پر مسکرا دیتی۔ اس کو یقین نہ آتا کہ وہ پہلے سے اتنے چہکنے والی تھی۔ آیت جائے نماز سے اٹھے بالکونی کی طرف بڑھی، چونکہ وہ آج ایک بار پھر سے اپنے ماضی میں الجھ چکی تھی۔ لاہور، ابا ہوا کیا ہے جو آپ ایسے پریشے کو یونی جانے سے روک رہے ہیں؟ انار جو میر پور سے واپس آ چکی تھی، صبح ہوتے داتا بخش کو اپنی عدالت میں کھڑا کیا۔ کچھ نہیں، وہ بس اس کا ڈر مجھے بھی پریشان کرتا ہے، ویسے بھی وہ اکیلی یونی میں خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ میں نے سوچ لیا اب پریشے کو یونی میں آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ داتا بخش جو ناشتہ کرے تھے، انار کو سر پر کھڑے دیکھ روٹی کا نوالا منہ میں رکھ گئے۔ ابا، یہ جو اتنی خوفزدہ ہوئی ہے، اس کی ایک وجہ آپ بھی ہو، اور میں اس کو ایسے مزید ڈرنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتی۔ پریشے یونی میں جائے گی اور اپنی پڑھائی مکمل کرے گی، یہ بات آپ اچھے سے سمجھ آئیے۔ انار اپنا فیصلہ سناتی پریشے کو دیکھ جو خاموش بیٹھی، کبھی اپنے باپ کو دیکھتی تو کبھی اپنی بڑی بہن کو۔ انار، ضد مت کرو، اس بار تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ داتا بخش نے اب کی اس کی طرف دیکھا تھا جب سے پریشے کو اس دن زار کے ساتھ دیکھا تھا۔ داتا بخش کو لگا تھا جیسے موت قریب آئی ہو۔ داتا بخش تب تو پریشے کو کر لے آئے،
جیسے ہی دادا بخش نے پریشے سے پوچھا کہ تم کیسے زر کو جانتی ہو تو پریشے نے فوراً سے سب کچھ دادا بخش کو بتایا۔ انارابی کے سب لوگ دوست ہیں، بس پھر دادا بخش نے یہ طے کر لیا کہ اس کو کسی بھی طرح اپنی بیٹیاں دور رکھنی۔ ابا میں بتا رہی ہوں مت کھیلیے پریشے کے ساتھ، میں نے پہلے برداشت کر لی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب مزید برداشت کروں گی۔ انار وہاں لاتعداد لڑکے پڑھتے ہیں، پریشے ڈری ہوئی تھی۔ جب اس دن میں اس کو لینے گیا، اگر تجھے اپنی ضد پوری کرنی ہی ہے کہ پریشے آگے بڑھے تو پھر تو ایسے کر، اس کو لڑکیوں کے گورنمنٹ کالج میں لگا دے۔ دادا بخش اپنی بیٹی کسی سے اچھے سے واقف تھے، جبکہ وہ خود پڑھی لکھی سیکرٹ ایجنٹ بھی تھی۔ اب آپ فکر نہیں کرو، میں اپنی بہن کا خیال رکھ سکتی ہوں۔ انار اب کے اپنے باپ کے پاس چارپائی پر براجمان ہوئی اور ان کو یقین دلایا کہ پریشے کے ساتھ کبھی کچھ برا ہونے نہیں دے گی۔ میر پر کچھ چاہیے تھا آئے تھے جو کچن میں چائے لینے آئے تھے، وہاں جو پیچھے ہی آتے دیکھ پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ ابھی آئے نے چائے کی ٹرے اٹھائی تھی کہ برہان کے پوچھے گئے سوال پر ٹھٹکی، مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ آنکھوں کو بڑا کرتے چاندی چکا گئی، تمہاری آنکھیں ایسی اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں؟ برہان آپ کے چلتے اس کے بالکل سامنے ہوتے راستے میں حائل ہوا۔ آیت نے بویں اچکائے مقابل کو غور سے دیکھا اور نیلی آنکھیں فکر لیے اس کا دل دھڑکا گیا۔ آیت کے دل کی رفتار خود بخود ہی بڑھی تھی، وہ اپنی دھڑکنوں کی آواز سن سکتی تھی اور ایسے ہی لال ہوگی چونکہ آیت ہکلاتے بولے، ایک قدم آگے کو قدم اٹھانے کو بڑی یہی بات ہے نا؟ وہ ویسے راستہ روکے، اب کے بازو بھی آگے کر گیا۔ آیت نے کالی سیاہ آنکھوں کی پلکیں اٹھائی تھی اور آنکھوں سے ہی جواب پاس کیا، ہائے کچن رومانس۔ وہ جو کچن میں سے ناشتے کا سامان آیت کے ساتھ اٹھا رہی تھی، کچن کے ڈور کے پاس کھڑے ہی برہان کو آیت کا راستہ روکے دیکھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے نظر اتار گئی، جبکہ وہ دل سے مسکرائی تھی۔ برہان پلٹا تھا اور حور کے انداز کو دیکھ ڈمپل گہرے کر گیا۔ آیت نے حور کو آنکھیں نکالی تھی، جبکہ فون سے آگے بڑھی تھی، جان کتنی محبت ہے۔ حور آیت اور برہان کو ایسے دیکھ بہت خوش ہو چکی تھی، اب کے برہان کے بازو میں ہاتھ ڈالے باہر کی طرف ساتھ ہی چلی۔ جان کی جان بے انتہا محبت ہے جو دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ برہان اس کے انداز پر ساتھ چلے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے نظریں سامنے آیت کو دیکھ بول گیا، ہائے اللہ کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ تو خوشی سے چہک اٹھی تھی، جبکہ سہان جو ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا اس کے انداز پر چونکا۔ وہ کچھ سن تو نہ سکا، مگر حور کا چہرہ یہ صاف بتا گیا تھا، ضرور کوئی خوشی کی بات ہے۔ آج کے بعد اگر غلطی سے بھی یہاں میرے گھر میں آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں کیوں ٹھہر گئے؟ چلو اندر چلو میرے ساتھ۔ فیصل شاہ جمال کو اپنے ساتھ لیتے فارم ہاؤس میں حور سے ملنے آئے تھے۔ جمال کو وہیں کھڑے لان کو گھورتے دیکھ پوچھ کے، کچھ نہیں چلیے۔ جمال جس کو برہان کا سب کچھ یاد آیا تھا، واپس سے آنکھوں پر گلاسز لگاتے قدم کو آگے کو بڑھانے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے، جبکہ سامنے ہی ان کو حور نظر آئی تھی۔ سرحان جو آرام سے بیٹھا ہوا تھا، چونکہ انداز میں صوفے کتے چور اٹھ کھڑا ہوا، کیسی ہے میری بیٹی؟ فیصل شاہ شریف کا نقاب پہنے حور کے سر پر ہاتھ رکھتے دریافت کر گیا۔ میں اچھی حور خود کے غصے کو کنٹرول میں رکھتے چہرے پر مسکراہٹ لاتے بولی، مجھے پتہ چلا تم اور سرحان واپس جا رہے ہو لاہور، بس میں ملنے اور یہ تمہیں دینے چلا آیا۔ فیصل شاہ کے سرحان کو اپنی طرف آتے دیکھ حور کی طرف ایک بیگ کر گئے۔ حور نے پکڑا تھا اور چیک کر گیا تھا، جبکہ تبھی سرحان نے سسی سا جمال شاہ کو دیکھتے ہاتھ ملایا، یزما ماما کو دینا ہے۔ حور بیگ میں سامان چیک کرتے واپس سے فیصل شاہ کو پوچھ گئی، جی بیٹا یہ آپ نے اپنی ماما کو دینا ہے، کب سے وہ یہ سب کچھ مانگ رہی تھی؟ فیصل شاہ نے آرام سے جواب پاس کیا تو حور نے سمجھتے سر ہلایا، یہ برہان نظر نہیں آ رہا؟ فیصل شاہ نے اب چاروں اطراف نظریں دوڑائی تھی، وہ بائی کام سے باہر گئے ہیں، باقی آیت لان میں تھی شاید۔ حور نے آرام سے سب کے بارے میں بریفنگ دی۔ جمال فون لیتے باہر کی طرف نکلا۔ جمال جو فون لیتے سیدھا لان کی طرف آیا تھا، نظریں لان میں چاروں اطراف دوڑاتے دیکھ گیا، لیکن آیت اس کو نظر نہیں آئی۔ وہ فون کو پاکٹ میں ڈالتے واپس پلٹا کہ شاید پہلے وہ یہاں ہوگی۔
ابھی چلی گئی ہوگی۔ جمال نے ابھی واپسی کے لیے قدم اٹھائے تھے، فارم ہاؤس کے پیچھے والے لان سے مسکرانے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ ویسے ہی سیدھا اس راہ گیری کی طرف مڑا جیسے جمال نے دیکھا۔ وہ جانے دشمن وہی سامنے فون پر بات کرتے نظر آئی۔ ابھی جمال کا چہرہ مسکراتا کہ آیت جو پلٹتے اس کو دیکھ چکی تھی۔ فون کو بند کرتے حیران ہوئی۔ آیت کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ وہ کھا جانے والی نظر ڈالتے وہاں سے جانے کے لیے بڑھی۔ آیت آپ ہمیشہ مجھ سے ایسے بھاگتی کیوں ہیں؟ میں آپ کو کھا تھوڑی جاؤں گا۔ آیت جو تیزی سے قدم اٹھاتے بڑے لان میں داخل ہو چکی تھی۔ جمال کی پیچھے سے آواز سن پلٹی، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کتنی بار بتانا پڑے گا؟ مجھے آپ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ کیوں میرے پیچھے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں؟ خدا کا واسطہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کیا کرے۔ آخر کی بات آیت نے ہاتھ جوڑتے جمال سے بولی تھی، جبکہ لان میں آس پاس کھڑے گارڈز نے بھی سرسی سا دیکھا تھا۔ جمال سب گارڈز کو ایک نظر گور آیت کے جوڑے ہاتھ دے گیا۔ پلیز ایسے ہاتھ مت جوڑو، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا آیت، میں مجبور ہوں، اپنے دل کے ہاتھوں تمہارے لیے مجبور ہوں۔